السلام علیکم. یہ ہے مانسر جھیل اور اس کا نظارہ یہاں سے بھی بہت اچھا دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ انہوں نے صرف دیکھنے کے لیے کہ جھیل کو یہ بنایا ہوا ہے ٹیمپریری پلاسٹک کا، تاکہ اس میں اندر آ کے جھیل کوئی بھی اس کو دیکھ سکے. اور ہم ملاتے ہیں اپنے ڈرائیور صاحب سے، اور ہمارے ڈرائیور صاحب کے کنڈکٹر صاحب ہیں. سنانا ایک کشمیری وہ سناؤ شعر. ایک شعر سناؤ کشمیری یار، کچھ تو سنا. ادھر آ، کیا کر رہا ہے؟ ادھر مچھلی پکڑ رہا ہے. لیکن کشمیری مجھے شعر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ ہے ہمارے لیاقت بھائی. لیاقت بھائی کیا کرتے ہو آپ؟ آٹو ڈرائیور ہیں مفتی صاحب کے ساتھ اور اپنے رفقا. یہ ہے ہمارے آٹو ڈرائیور اور میں ہوں ان کا کنڈکٹر. نہیں، امام صاحب بھی ہیں. الحمدللہ یہ امام صاحب بھی ہیں، مسجد میں امامت کرتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں، جیسے کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ امامت کرتے ہیں، ہم وہاں دیکھتے ہیں غربت کے شکار ہوتے ہیں اور آمد اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور اس سوچ بچار میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی آمد کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، کتنا کما سکتے ہیں. آپ کو امامت کا ملتا ہے، جتنا ملتا ہے وہ چھوڑیے. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے نا جو بچ جاتا ہے خالی، تو اس میں آپ آٹو چلاتے ہیں. تو آٹو سے آپ کتنا کما لیتے ہو؟ الحمدللہ آٹو سے میں منتھلی 30 سے 35 ہزار کما لیتا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی میرے کچھ جو ہیں پرائیویٹ کام ہیں، ان سے بھی 10-15 ہزار روپے کما لیتا ہوں. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک امامت کی تنخواہ بھی ہے. ایک اب بندہ جب محنت کرے گا نا، وہ اپنے ٹائم کو 50,000 روپے کہیں نہیں گئے اس کے. ہر جگہ نا ہر جگہ وہ سیٹ کر کے رکھے گا کس ٹائم میں مجھے کیا کام کرنا ہے. تو محنتی بندے کے لیے کام بہت سی جگہ نکل آتے ہیں. اچھا آٹو جو انہوں نے لیا ہے اس میں بھی بہت زیادہ انویسٹ نہیں کیا انہوں نے، اور کچھ پیسے لگا کے جتنا ان سے ہو سکتا تھا اس کے بعد قسطیں کرا لی ہیں. اور آٹو بھی ریچارجیبل ہے اور اس میں بھی یہ بھی بہت آسانی ہے. اور یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں میوات کے، یہاں امامت کرتے ہیں. دیکھیں یہاں رہتے ہوئے کشمیر کا رنگ ان کے اوپر جم گیا. ہمارے شاہی خطیب صاحب ہیں، شاہی امام صاحب بھی ہیں، شاہی خطیب صاحب بھی. اچھا کتنے دن ہو گئے مولانا صاحب؟ سب کو 5 سال ہو گئے. 5 سال ادھر نہیں، 18 میں آپ آئے تھے نا. لاک ڈاؤن میں آپ یہیں تھے. لاک ڈاؤن سے یہیں رہتے ہیں، بچے بھی یہیں رہتے ہیں، ہے نا سارا کچھ. اور آپ دونوں ایک ہی اس میں امامت کرتے ہیں نا. ایک اور ہمارے دوسرے حافظ صاحب ہیں، یہ بھی مدرسے میں، یہ بھی ہمارے ساتھ میں. ہاں یہ بھی مدرسے میں. بغدادی صاحب ہیں. نہیں آپ کا خاندان کیا بتایا تھا؟ بخارا قاضی خاندان سے ہیں اور الشاسی. تو کون اس شاسی کا تھوڑا سا تعارف کرائیں گے؟ یہ شاسی مولانا مفتی ازہری صاحب، کیا نام ان کا پورا؟ حضرت مفتی عبدالغنی عبدالغنی ازہری صاحب. ازہری صاحب ہیں، ان کے خاندان سے ایران سے آئے ہیں. ایران سے. اچھا یہ چیز بھی یہاں کے کشمیر میں جو قومیں آباد ہیں نا، ان میں بہت ساری قومیں باہر سے آ کے یہاں آباد ہوئی ہیں نا. اہل ایمان ہیں، کچھ ایران سے، کچھ عراق سے، کچھ بغداد سے، کچھ افغانستان، کچھ ہمدان شہر سے ہیں، تو کچھ الگ الگ شہروں سے ہیں. اچھا وہ کون سے بزرگ ہیں جو کشمیر میں سب سے پہلے اسلام کو لے کر آئے تھے؟ بلبل شاہ. عبد الرحمن بلبل شاہ. انہوں نے یہاں سب سے پہلے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کر کے لوگوں کو متاثر کیا تھا اسلام سے. اور اس عبد الرحمن بلبل شاہ کے بعد میں کون سے بزرگ آئے تھے؟ بلبل شاہ تھے حنفی المسلک. حنفی المسلک. ان کے بعد شافعی المسلک کا کون تھا؟ لوگوں کو نماز کا طریقہ اور دین سکھلا کر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا امیر کبیر سید حمدانی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک. وہ شافعی المسلک تھے. شافعی المسلک تھے. انہوں نے آ کر دین کی اور صحیح تبلیغ کی. صحیح. اچھا ایک چیز بہت اہم ہے، جیسے کہ یہ چیز مشہور ہے کہ کشمیر میں بدعت بہت ہے. ہم نے یہاں دیکھا اور یہاں جتنی تحقیق کی، ہماری جانکاری کے مطابق یہاں بریلوی حضرات نہیں ہیں. یہاں کی جو بدعت ہے نا تھوڑی بہت، جو اس میں مرچ مسالہ لگا دیا گیا ہے، وہ کس انداز سے لگایا لوگوں نے؟ اس کے بارے میں یو پی سے بریلوی آئے، بہار سے بریلوی آئے، انہوں نے لگایا. وہ تو طریقہ جو اوریجنل یہاں کا کشمیری ہے، جو اوریجنل کشمیری ہے وہ بریلوی مسلک سے نہیں ہے. خرافات میں چاہے وہ ملوث ہے کسی چیز میں، لیکن وہ بریلوی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا ہے. ان کے لیے وہ درود کون سا تھا؟ یہ جو یہ کیا ہے، اوراد فتحیہ پڑھتے ہیں. اوراد فتحیہ پڑھتے ہیں. اوراد فتحیہ کس نے بتایا تھا؟ امیر کبیر سید حمدانی نے ان کے لیے اوراد فتحیہ بتایا. کس چیز کے جواب میں بتایا تھا؟ کیا مانگ کی تھی انہوں نے؟ کیونکہ پہلے پنڈت تھے. پنڈت تھے. تو پنڈت صبح صبح اپنے بھجن گاتے تھے مندر میں. ٹھیک ہے. ہمارا دل نہیں لگتا، صبح صبح ہم خاموش بیٹھ گئے. ہماری عادت ہے صبح صبح گھسنے کی، تو ایسے ہی کرنے کو کہا آپ یہ ذکر پڑھا کرو. یہ ذکر حدیث سے ذکر تھے سارے جمع کر کے دے دیے ان کو. دے دیے. لیکن اس میں خرافات ہیں پھر پیدا ہوگی بعد میں. وہ کیا ہوا؟ بعد میں نمک مرچ مسالہ اس میں ملا دیا ہے نا، وہ چیز یہاں پہ بدعت آ گئی. لیکن یہ بدعت وہ نہیں ہے جو بریلوی حضرات کا مسلک ہے. مسلکن یہاں بریلوی نہیں ہے، بہت کم ہے. جو یہاں مسلکن بریلوی ہیں وہ یہاں کے اوریجنل رہائشی کشمیری نہیں ہیں، وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ حافظ صاحب جو ہے نا، حافظ لیاقت صاحب،
ایک ائمہ حضرات کے لیے بہت اہم ایک نمونہ کے طور پر ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے اگر ہم محنت کریں کسی بھی لائن میں اور کوشش کریں تو ہم بہت کچھ اپنے ٹائم میں بہت کم ٹائم میں کچھ کر سکتے ہیں. بندہ 50,000 روپے مہینہ کما لیتا ہے امامت سے رہتے ہوئے, اپنے بڑبوتے پہ کھڑا ہوا, اپنی کمائی کر رہا ہے اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور مسجد میں پڑھا بھی رہا ہے نا تو اس نیت سے نہیں کہ میں مسجد میں پڑھا رہا ہوں تو اسی مسجد سے میرا سارا کچھ چلے گا. ساتھ ہم کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اور مولانا بھی کام کرتے ہیں, جبکہ یہاں کا بہت اچھی آمد ہے, اچھے ذمہ دار بھی ہیں اور کافی لوگ ان کی عزت و آبرو بھی کرتے ہیں, اور مولانا سب سے رابطے میں بھی رہتے ہیں, اس کے باوجود بھی کپڑے کا کام ہے تو وہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ نہیں کرے. مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں ہم کام کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ سائڈ سے کوئی کام کرتے رہے ہیں نا. کسی کو اپنے آپ کو بالکل لاچار نہیں بنانا چاہیے کہ ویسے ہی بیٹھ گئے. اچھا جیسے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ائمہ محنت کرتے ہیں, کسی نے ایک کام کیا اس میں نقصان ہو گیا, بیٹھ جاتے ہیں, کم ہمت ہو جاتے ہیں. تو کسی کام سے کم ہمت نہیں ہونا چاہیے نا, محنت کرو, ٹھوکریں کھاتے رہو, ایک دن کھاؤ گے, 2 دن کھاؤ گے, 3 دن کھاؤ گے, ایک نہ ایک دن اس میں کامیاب ہو جاؤ گے, لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے, ایمانداری کے ساتھ. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے, اپنے لیے کرنا ہے. کسی بھی کاروبار کے بارے میں مجھ سے لوگ یہ کہیں گے اس کا تو پیٹ نہیں بھر رہا, یہ تو جگہ جگہ کماتا ہے, اس چیز پہ میں اس چیز پہ فٹ ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں, اس بس حلال کمائی ہونی چاہیے, وہ جس راستے سے آنی وہ آنے دینی چاہیے. مولانا آپ کی کیا ہے, آپ بھی کچھ کام کرتے ہو کیا الگ سے؟ ان کا الگ سے کاروبار ہے, ان کا کیا کاروبار ہے؟ ان کے 2-3 کاروبار ہیں الگ سے, جیسا کہ بازار میں ہیں, اپنی دکانیں ہیں, کئی ساری چپلی کی دکان ہے ان کی, چپلی کی دکان ہے, چپل کی دکان ہے, موبائل کی دکان ہے, اور اپنی بیوی کے لیے ابھی چوڑی کی اور بسارتی پنے کی گھر میں ہے نا. یہ بھی ایک بیسٹ آپشن ہے, جس کے پاس 1,50,000 روپے اس سے کام اسٹارٹ کرے اور شروعات میں رہے ہے نا. ہمارے پاس ایک مثال اور تھی ابھی نا, کوئی تھا تو وہ بتا رہا تھا کہ ہم نے 30-35 ہزار روپے سے کام شروع کیا تھا, اپنی ایک اور گھر کی ایک لیڈیز کے لیے شروع کروایا تھا, اور اب وہ 1,00,000 سے اوپر اسی میں انہوں نے نکال کر سامان بھرا ہوا اور کام بھی اچھا چل رہا ہے. تو یہ کام ایسا ہے جو عورتوں کو گھر میں باہر بھی نہیں جانا پڑ رہا, گھر کے گھر سارا کچھ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. ویسے یہ تو بھائی خیر سب یہاں کے رہائشی ہیں. چلیے ہم اپنی ویڈیو کا اسٹاپ کرتے ہیں کیونکہ یہاں کچھ شور شرابہ زیادہ کرنے والے لوگ آ گئے ہیں. بہت خوب, جزاک اللہ.